بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 7 زمین 7 آسمان، وہاں کیا کچھ موجود ہے؟ جدید سائنس کے اشارے کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم آسمانوں کی بات کریں تو 7 آسمان ہیں۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم ہے یا معاون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت ہے اور وہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے، وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہوا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام صحرا ہے اور وہ سرخ سونے کا بنا ہوا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے اور اس میں بیت المعمور ہے۔ رب کائنات اپنی عظیم کتاب سورہ شعراء آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کی پیدائش اور جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں جمع کر سکتا ہے۔ یہ آیت 2 سائنسی انکشافات ہمارے سامنے لے کر آتی ہے۔ اول یہ کہ ہماری کائنات واحد دنیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیگر کائناتیں بھی تخلیق کر رکھی ہیں۔ دوسرا انکشاف یہ ہے کہ ان کائنات میں جاندار بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کی دیگر آیات میں آسمانوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ مفسرین کی اکثریت کے نزدیک آسمانوں سے مراد کائنات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جدید سائنس بھی قرآنی نظریات کو درست قرار دیتی ہے؟ یہ معلوم کرنے سے قبل ایک انوکھا واقعہ پیش ہے جس نے آج بھی سائنسدانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ یہ 19 اکتوبر 2017 کی رات ہے۔ امریکی ریاست ہوائی کے ایک جزیرے پر بنی رصدگاہ میں فلکیات دان طاقتور دوربینوں کے ذریعے خلا کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ رصدگاہ یونیورسٹی آف ہوائی کی ملکیت ہے۔ اچانک رابرٹ وک نامی ماہر نے آسمان پر اڑتی ہوئی ایک چمکدار سی شے دیکھی۔ رصدگاہ کے ماہرین نے اس چمکتی شے کو امواموا کا نام دیا۔ ہوائی کے مقامی زبان میں اس کے معنی ہیں۔ اسکاؤٹ کا یہ خیال تھا کہ یہ بین الفلکیاتی یعنی ستاروں کے درمیان اڑتا ہوا کوئی سیارچہ ہے۔ بعد ازاں انکشاف ہوا کہ یہ ہمارے نظام شمسی میں داخل ہونے والا پہلا بین الفلکیاتی سیارچہ تھا۔ یہ تب زمین سے 3 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر دور تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ فلکیات دان ابھی تک پورے وثوق سے نہیں بتا سکتے کہ امواموا کیا شے تھی۔ وجہ یہ ہے کہ سیارچے چٹانیں رکھتے ہیں اور ان سے کسی قسم کی روشنی نہیں پھوٹتی۔ چونکہ وہ خوب چمک رہا تھا اس لیے بعض ماہرین اس کو دمدار ستارہ کومیٹ سمجھے، مگر یہ خلائی اجسام لمبی دم رکھتے ہیں جو اس میں عنقا تھی۔ جیسے جیسے سائنسدانوں نے زمین کے قریب آنے والے خلائی مہمان پر تحقیق کی، وہ اتنا ہی زیادہ پراسرار ہو گیا۔ پروفیسر ایوی لوئب امریکہ کی ممتاز ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہر فلکیات ہیں۔ جب انہیں امواموا کا پتہ چلا کہ یہ کوئی سیارچہ یا دمدار ستارہ نہیں بلکہ ایک خلائی جہاز انہوں نے اس کو قرار دے دیا۔ ان کے مطابق یہ خلائی جہاز ایسی مخلوق کا تھا جو وسیع کائنات کے کسی اور سیارے یا ستارے میں قیام پذیر ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ خلائی جہاز ستاروں کی روشنی کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے جو سچائی اب آ کے جانی ہے، 1400 سال قبل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ، سورہ اسراء اور سورہ مومنون، سورہ نوح، سورہ ملک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے۔ جدید مفسرین کے نزدیک پہلے آسمان سے مراد ہماری کائنات ہے جس میں تمام کہکشائیں، ستارے، سیارے وغیرہ شامل ہیں، جبکہ بقیہ آسمان یا دنیاؤں میں کوئی انسان دریافت نہیں کر سکا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ان کی حیت اور ساخت کس نوعیت کی ہے۔ بعض مفسرین نے زمین کو چھوڑ کر 7 آسمان کی تشریح کچھ یوں بیان کی ہے۔ پہلا آسمان پانی سے بنا ہے، اس میں حضرت آدم کی رہائش ہے۔ اسی مقام پر بیشتر عام فرشتے بھی قیام رکھتے ہیں۔ ایک روایت کی روح سے اس آسمان پر اسراء کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حبیب نامی فرشتے سے بھی ہوئی تھی۔
दूसरा आसमान या दुनिया सफ़ेद मोतियों से बनी है। इसी जगह हज़रत ईसा और हज़रत याह्या रहते हैं। छठा आसमान सोने या याकूत अहमर से बना है। इस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़याम रखते हैं। सातवां और आखिरी आसमान नूर इलाही से तख्लीक हुआ। इस दुनिया में सिदरतुल मुंतहा वाक़े है। आसमान किसे कहते हैं? ऊपर जो नीले रंग का आसमान नज़र आ रहा है, क्या उसको आसमान कहते हैं? या ऊपर जो सफ़ेद चादर होगी उसे आसमान कहते हैं? नीला रंग तो सिर्फ हमारी फ़िज़ा है, और ये नीला रंग इसलिए है कि जब सूरज के 7 रंगों पर मुश्तमिल रोशनी हमारी फ़िज़ा में शामिल होती है तो फ़िज़ा में मौजूद गैसेस की वजह से नीला रंग अलग होके हर तरफ फैल जाता है। क्योंकि नीले रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। शाम के वक्त ये नीला रंग सुर्खी माइल इसलिए हो जाता है क्योंकि सूरज उफ़क़ के बिल्कुल करीब होता है और सूरज हमारी आँखों के दरमियान मौजूद फ़िज़ा 38% ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, 38% ज़्यादा डेंसर हो जाती है। ये फ़िज़ा की तह कहाँ तक जाती है? साइंस इसका जवाब देने से कासिर है। सबसे पहली तह ट्रोपोस्फेयर, हमारी दुनिया का सारा मौसम इसके अंदर, इस फ़िज़ा के अंदर पैदा होता है। बादल, बारिश, सब कुछ इसमें। लेकिन इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर एक और आपको तह 31 मील तह मिलेगी जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ओज़ोन लेयर सूरज की शुआओं से जो ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करती है वो भी इसी तह में पाई जाती है। इससे ऊपर 53 माइल ज़्यादा थिक एक और तह है और यहाँ इंसान के लिए रहना नामुमकिन है। मीटेरॉइड्स यहाँ जलना शुरू हो जाते हैं। इससे ऊपर 300 मील थिक लेयर है जहाँ हमारी सैटेलाइट घूमती है। इसके बाद हमारी ज़मीन की वो हद है जिसे कार्बन लाइन कहते हैं। इसके बाद खरब मील तक फैली खला का आगाज़ हो जाता है। इस सब के दौरान आसमान कहाँ पर है और फिर इसके बाद क्या है? यहाँ हर साइंसदान हमारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये मकाम इसके इल्मी दायरे से बाहर है। कुरान अपनी हकानियत के असबात के लिए साइंस का मोहताज नहीं। साइंस तो सिर्फ हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाने का काम कर रहा है। वैसे अभी तक साइंस की पहुंच आसमान दुनिया तक भी नहीं हुई है। इंशाअल्लाह आइंदा साइंस भी साबित करेगा कि आसमान की तरह 7 ज़मीनें भी हैं। इमाम तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो कि ज़मीन के नीचे क्या है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया कि इसके नीचे एक और ज़मीन है। फरमाया इन दोनों ज़मीनों के दरमियान 500 साल की मसाफत है। साइंस आज हमें मल्टीवर्स, मुतअद्दिद कायनातों का कंसेप्ट पेश करती है, जबकि हमारी किताब और हमारे आका इसको बहुत साल पहले ही बता चुके हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।